ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاتحہ، سورہ حمد، اس بارے میں بات ہو رہی ہے اور ہم اس کے مثانی سبعہ میں سے کچھ بند تقریباً 5 بند مکمل کر چکے ہیں اور آخری 2 بند جو ہیں یا آخری 1 بند اس میں ہو سکتا ہے کہ ہم غیر المغضوب اس سے صراط الذین انعمت علیہم سے لے کر آخر تک کو 1 بند بنائیں کہ جنت اور جہنم کو ایک بنا کر ان کے مالک یوم الدین کے اندر جو ہے وہ قرار دے، یا یہ ہے کہ جنتیوں کے لیے علیحدہ صراط الذین انعمت علیہم کو 1 بند اور آخری کو دوسرا مثنی قرار دیں، تو اس طرح 7 بنائیں۔ بہرحال 7 مثنی 2 جوڑے جو ہے اس سورہ حمد میں موجود ہیں، جن کی طرف خدا کریم نے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ میں اشارہ کیا ہے۔ ہم آخری ان جملات سورہ حمد میں ہیں، آیات سورۃ حمد میں ہیں۔ ہمارے پاس جہان میں خدا اور بندے کے رابطے کے حوالے سے 3 گروپ بنتے ہیں۔ بندے اور اس کے رب کے رابطے کے حوالے سے 3 گروپ انسانوں کے بنتے ہیں۔ ایک وہ ہے جن کو خدا کریم نے نعمت سے نوازا ہے، منعم علیہم۔ اس صورت کی بنیاد میں جو اس صورت میں بیان شدہ گروپ ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ایک وہ ہے جن پر نعمت خدا نازل ہوئی ہے، خدا نے انہیں منعم بنایا ہے۔ دوسرا وہ گروپ ہے جو مغضوب واقع ہوئے، جو نہ صرف یہ کہ نعمت نہیں لے سکے بلکہ اپنے غلط کاموں اور بے راہ روی کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے وہ مغضوب علیہم واقع ہو گئے۔ ایک تیسرا گروپ ایسا ہے جو ضال ہے۔ ضال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو
کوئی پتہ ہی نہیں ہے، راہ کا پتہ ہی نہیں ہے، محیر ہے، یعنی یہ ہے کہ اس کو وہ ڈھونڈ رہا ہے یا گم رہا ہے، یعنی راہ اس کا گم ہو گیا ہے، اس کے پاس راستہ نہیں، اسے پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، صحیح راستہ کون سا ہے، مقصد کو پہنچنے کے لیے کیا اپنانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، حیرت میں ہے، سردرگم ہے، اس کو کہتے ہیں ضال۔ یہ جو دعا کا آخری حصہ ہے کہ خدا کریم سے بندے مستدعی نے یہ دعا کی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اس سے پہلے جو یہ اظہار کیا کہ میں تو تیرا ہی بندہ ہوں، تجھ کے علاوہ کدھر جائیں، تجھ سے ہی مدد مانگنی ہے، تیری مدد کے علاوہ کسی سے ہم نے مدد نہیں مانگنی۔ تو جو راستہ اس بندگی کے لیے چاہیے ہے، یا یہ راہ صراط مستقیم کو اپنانے کے لیے کیا کیا جائے، کس کی طرف جائے، کیا نمونہ اس کے لیے ہو، تو 3 گروپ جہان میں ہیں، تو ان میں سے ایک کا راستہ جو ہے وہ اپناتا ہے یہ بندہ جو دعا کر رہا ہے، یا جب مل کر سب دعا کر رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں وہ والا راستہ جو انعمت علیہم والا راستہ ہے اس کی ہدایت دینا، اور وہ جو مغضوب علیہم ہیں نہ ان کے راستے پہ جانے دینا، اور نہ ہی ہمیں اپنے حال پہ چھوڑنا کہ بھائی جن کی ہدایت تو نہ کرے بھائی ٹھیک ہے آپ لوگ خود سے کریں، یا یہ ہے کہ وہ گم ہیں اور خود بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ہم کوئی صحیح راستہ اپنائیں۔ ضال دونوں ہو سکتے ہیں، ایک ضال وہ ہو سکتا ہے جو خود نہیں چاہتا ہے کہ راستہ اپنائے، ایک ضال وہ ہوتا ہے جو چاہتا ہے لیکن اسے راستہ مل نہیں رہا ہے، اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ نبی کے بارے میں بھی یہ بات پچھلے اس میں بھی عرض کی تھی کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، پس ضال سے مراد وہ ٹوٹل منفی مراد نہیں ہے کہ وہ بندہ جو راہ حق پہ آنا ہی نہیں چاہتا، وہ مراد ضال سے نہیں ہے۔ ضال سے مراد جس کو ہدایت نہ مل سکی ہو، چاہے اس کی اپنے نہ چاہنے کی وجہ سے، یا یہ ہے کہ خدا کے اس کو ہدایت نہ دینے کی وجہ سے، جس وجہ سے بھی ہو۔ اب کل عرض کیا ہے کہ یہاں یہ ذکر کیوں کیا گیا ہے غیر صراط الذین انعمت علیہم۔ ایک وجہ وہ تھی جو کل عرض کی تھی کہ ان لوگوں والا راستہ جو منعم ہیں، تاکہ سامنے کیا ہو، وہ راستہ موجود ہو، راستے پہ چلنے والے موجود ہوں، ان کو دیکھے انسان اور اس کی طرح اپنا راستہ اپنائے ان کی طرح۔ وجہ یہ تھی کہ یہ عرض کیا تھا کہ انسان حس گرا ہے، یعنی کوٹ کوٹ کر اس میں حس کی طرف دلچسپی بھری ہوئی ہے، اس کو وعدہ دیں تو میں نہیں مانتا ہے، سامنے دکھائیں کوئی تھوڑی سی چیز تو بھی یہ کیا کر جاتا ہے، اس کی طرف کھینچا جاتا ہے، حالانکہ اس کے 100 گنا زیادہ کا وعدہ ہو تو اس کی طرف کیا ہے، یہ نہیں جائے گا۔ جیسے کہ وہ شکوہ میں بھی ہے کہ کافر کے لیے تو حور و قصور یعنی ریڈی موجود ہیں، اور مسلم کے لیے صرف وعدہ حور۔ تو اس طرح کا یہ ہے، اس کے ذہن میں ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جو اس کی وجہ سامنے نظر آتی ہے کہ یہ چیز جو بندگی خدا ہے یا استعانت خدا ہے، اس کے لیے
انسان جب دیکھتا ہے کہ کیا کرے، کس طرح اس چیز کو اپنائے، مشکل لگتا ہے اس کو، پتہ نہیں بندگی ہوگی کیسے، کس انداز میں ہوگی، کیسے کریں گے، اللہ کا چاہنا کیا ہے، اللہ کے نہ چاہنے کیا ہے، کیا ہوگا۔ تو اس کے لیے نمونہ اسے چاہیے، ایسا ماڈل چاہیے، ایسا اسوہ چاہیے۔ اس اسوہ کے لیے کون سا بہترین اسوہ ہو سکتا ہے؟ چونکہ ہمارا مقصد اور آخری جو مطلب ہے وہ خدا ہے، تو اسی کا انعام کردہ، یعنی جن پہ تو راضی ہے، جن کو تو نے اپنی رضایت کی بنیاد پر ان پر نعمتیں دی ہیں، ان کو منعم بنا دیا ہے۔ اور منعم ہونا کسی کا یقیناً اس وجہ سے ہے کہ وہ راضی ہے ان سے، وہ ان کو چاہتا ہے، تو اس وجہ سے وہ ان کا راستہ مانگتا ہے۔ اور ایک اور وجہ بھی اس کے یہاں ہونے کی ہو سکتی ہے کہ خدا کریم انسانوں کو مومنین کے جو درجات ہیں وہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، وعلیکم السلام، یہ مہم لوگ ہیں اللہ کی نظر میں، یہ لوگ مہم ہیں۔ یہ بھی بتانا ہے انسانوں کو کہ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی اہمیت نہیں ہے خدا کی نظر میں ان کی، اور باقی انسان بھی ان کو ایسے ہی ساتھ سے گزر جائیں، اللہ کے پاس ان کا مقام ہے تو ہوتا رہے، ہمیں کیا۔ اگر کوئی اللہ کے پاس کسی کا مقام ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے، لیکن خدا یہ نہیں چاہتا ہے۔ خدا کریم یہ چاہ رہا ہے کہ اگر کسی کا مقام اللہ کے پاس ہے تو انسان بھی اس کی کیا کریں، قدردانی کریں، اپریشیٹ کریں، اس کو تکریم کریں، اس کی احترام کریں، اس مقام کا احترام کریں، اس کو جانیں۔ یہ اہمیت والی چیز ہے، اور یہ چیز خدا کریم انسانوں تک پہنچانا چاہتا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں، خصوصاً جن پر خدا کریم نے نعمتیں دی ہیں، وہ بے اہمیت ہیں۔ نہیں، میرے پاس بھی ان کی اہمیت ہے کہ میں ان پر راضی ہوں، اور میرے راضی ہونا صرف نہیں ہے اتنا کافی، آپ جو کہ ہیں آپ بھی ان کا احترام کریں، آپ بھی ان کو مانیں۔ کیسے مانیں؟ خدا کریم کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنا راستہ ان کے نام کر دیا ہے، وہ جو میرا راستہ ہے، صراط المستقیم، وَإِنَّ رَبَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، یا خدا کریم نے کہا کہ فَاعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، یہی میری عبادت اور بندگی والا راستہ صراط مستقیم ہے۔ یہ اس پہ چلنے والے ہیں، یہ بھی مہم ہے، ان کو راستہ میں نے دے دیا، یہ جو میرا راستہ ہے اب ان کا راستہ ہو گیا۔ اتنی خدا کریم نے اہمیت دے دی ہے کہ اس راستے کو منسوب کر دیا ہے ان کے ساتھ۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ نہیں کہا کہ صراط الذی، وہ راستہ، سلکو علیہ منعم علیہم، کہ جن پر تو نے انعام کیا وہ اس راستے پہ چلے ہیں، وہ راستہ نہیں کہا، کہا صراط الذین، ان والا راستہ، ان خاص لوگوں والا راستہ، یعنی راستے کو ان کا بنا دیا ہے کہ یہ اب ان کا راستہ ہے۔ اگر یہ اس پر چلے ہیں منعم علیہم تو یہ ان کا راستہ ہو گیا ہے۔ اسی لیے وہ دوسری طرف جب مغضوب علیہم کی بات کیے تو وہاں صراط کا ذکر ہی نہیں کیا، اس لیے کہ وہ تو صراط پر ہے ہی نہیں، وہ تو صراط سے گر گئے ہیں، وہ تو راستے سے ہی ہٹ گئے ہیں۔ کہا ہے غیر المغضوب علیہم، نہیں کہا کہ غیر صراط المغضوب علیہم، کہ مغضوب علیہم کے راستے پر نہیں، ان کا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، ان کے لیے کہا کہ غیر المغضوب علیہم، یہاں کہا صراط، اور صراط کو دے دیا ہے ان کو۔
یہ ان کا راستہ اب ہو گیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اور انعمت علیہم کے ذکر کر چکے ہیں کہ دوسری آیت میں خدا کریم نے جن پر انعام کیا ہے ان کا ذکر کیا ہے کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اب انشاءاللہ جب آیت آئے گی تو اس پر عرض کریں گے کہ حسن اولئک رفیقا کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ ایک اور پہلو ہے اس جملے میں کہ خدا کریم اپنے راستے پہ چلنے والوں کی اہمیت اور ان کو جو اجر دے گا، ان کو جو جنت دے گا، انعام جو ان کو دیا ہے، وہ اپنی جگہ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ جو بعد میں آنے والے ہیں، جو ابھی اس صراط پہ نہیں ہیں یا آنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ جانیں، وہ قدردانی کریں ان کی جو منعم علیہم ہیں پہلے۔ بس صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ اگر خدا کے نزدیک محبوب ہے تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو اللہ کے محبوب ہیں، جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو اللہ کی طرف رغبت رکھتے ہیں اور جو اس راستے پہ چلیں اور منعم علیہم ہیں، وہ ہماری نظر میں بھی محترم ہونے چاہیے، کیونکہ یہ خدا کریم کی طرف سے یہ چاہنا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے صراط کو ان کے نام کر دیا ہے اور یہ ہمیں بتایا ہے۔ اور ہر روز کتنی دفعہ جی نماز میں 10 دفعہ تو واجب طور پر، جو پہلی 2 رکعت میں تو ہر کسی کو سورہ حمد پڑھنی ہوتی ہے، تو 5 نمازوں میں ہم 10 دفعہ یہ کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان کا نام اتنا بلند کر دیا ہے کہ اپنے ذکر کے ساتھ انعمت علیہم کا ذکر جوڑ دیا ہے۔ جب اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو انعمت علیہم کا ذکر بھی ساتھ ہر روز اتنی بار اتنے مسلمان سارے کر رہے ہیں۔ اب جو بھی ہیں، اب اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، ممکن ہے کوئی کسی کو اللہ کا منعم سمجھتا ہے، کوئی نہیں سمجھتا ہے، وہ علیحدہ بات، لیکن ایک کلی بات تو مانی جائے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی تکریم کرانا چاہا ہے، اور آگے جا کر اگلے جملے میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صرف ادھر تکریم کا مطلب تکریم کرانا نہیں ہے، دوسری طرف جو مغضوب علیہم ہیں ان سے نفرت بھی، ان سے بیزاری بھی، ان سے بیزاری کا بھی کہا گیا کہ وہ جو مغضوب علیہم ہیں، اے اللہ ہم انہیں نہیں چاہتے ہیں، ہم ان کے اپنائے ہوئے کام کی طرف نہیں جانا چاہتے ہیں، ہمیں وہ مت بنانا۔ خوب یہ مت بنانا جو روزانہ آپ کہتے ہیں، اس کے اندر ایک نفرت، ایک کراہت، ایک بیزاری موجود ہے کہ آپ جو نہیں چاہتے ہیں تو آپ ان کو بھی نہیں چاہتے ہیں نا۔ جب ان کا راستہ نہیں چاہتے ہیں، ان والے کام نہیں چاہتے ہیں، ان کی طرح نہیں بننا چاہتے ہیں، تو آپ نفرت اظہار کر رہے ہیں۔ اور ہمارے جو فروعات دین ہیں، جو دوست جانتے ہیں فروعات دین جو 10 گنتے ہیں آپ، اس کے آخر میں کیا ہے؟ تولا و تبرا۔ تولا اور تبرا یہی چیز ہے۔ تولی یعنی آپ اپنا دوست بناتے ہیں، ولی بناتے ہیں ان کو جو منعم علیہم ہیں، اور تبری یعنی برات کا اعلان کرتے ہیں، بیزاری کا اعلان کرتے ہیں ان سے جو مغضوب علیہم ہیں، اور وہ جو ولا الضالین ہے آپ ان سے بھی نہیں ہونا چاہتے ہیں۔ جو ہیں دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو انگلش میں کہتے ہیں انڈیفرنٹ، یعنی لا تعلق، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو لا تعلق رکھا ہوا ہے۔ بھائی آپ کیا رکھتے ہیں مذہب، کیا دین رکھتے ہیں، کس چیز کو مانتے ہیں، کس کو نہیں مانتے، بس ہمیں نہیں پتہ ہے، ہم سب کو مانتے ہیں، کسی کو بھی نہیں مانتے۔ ہاں، ایسے لوگ بھی بہت ہیں جو بالکل بیزار ہیں، اور یعنی اپنے آپ کو لا تعلق انہوں نے رکھا ہوا ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے۔
اور بہت سارے ہیں جو عملی طور پر لا تعلق ہیں، ذہنی طور پر انہوں نے ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ خدا بھی ہے، قرآن بھی ہے، کتابیں بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، سب ہیں، لیکن وہ اپنی جگہ ہیں اور ہم اپنی جگہ ہیں۔ ہمارا عملاً ان کے ساتھ کوئی واسطہ انہوں نے نہیں رکھا ہوا، نہ ہی اس طرف آتے ہیں نہ۔ تو یہ لوگ ضال ہیں، یہ لوگ ضالین میں شمار ہوتے ہیں، اور خدا کریم نے ان سے بھی براءت کے لیے کہا ہے کہ ایک بندہ خدا وہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جو اپنا راستہ بندگی سے ہٹ کر رکھے، چاہے وہ لا تعلقی کی صورت میں ہو یا غلط راستے پہ باقاعدہ چلنے کی صورت میں ہو۔ مغضوب علیہم وہ ہیں جو باقاعدہ غلط راستے پہ چل رہے ہیں اور غلط کام کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور ایک ہیں جو وہ ان چیزوں سے لا تعلق ہو کر اپنی زندگی ایسے گزار رہے ہیں، یعنی حیرت میں ہیں اور انہیں کوئی راستے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بھیڑ بکری کی طرح آتے ہیں، جیتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہ پتہ چلا کہ بھیڑ آئی تھی یا انسان آیا تھا، کوئی فرق نہیں ہے۔ جتنے کام بھیڑ بکری کرتی ہے اتنے کام وہ بھی زندگی میں کر گیا ہے۔ جس میں رہنا، کھانا، پینا، سونا، آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، انجوائے کرنا، مشکل میں ہونا، یعنی سارے کام وہ کر گیا ہے جو ایک بھیڑ بکری کرتی ہے۔ نہیں کیا اس نے تو سوچا نہیں ہے کہ کہاں سے آیا ہے، ادھر اس نے کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، کسی خاص نہج پہ گزارنی ہے، اور آگے جا کر اس کے ساتھ کیا برتاؤ ہونے والا ہے۔ یہ ہو گئی۔ ہم آخری اس کی طرف جا رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ البتہ اب آخر میں یہ بات تھوڑی سی ذکر کرنے میں حرج نہیں ہے، یہ جو مغضوب علیہ غیر المغضوب علیہم یا غیر المغضوب علیہم، یا یہ جو ہے اس بارے میں نبی کی ایک حدیث معروف ہے کہ انا افضل من تکلم بالذات، کہ میں افضل ترین ہوں جو، اب حدیث ہے نہیں ہے ظاہراً سب نے نقل کی ہے، یعنی سارے مسلمانوں نے نقل کی ہے، جو کتابیں حدیث کی ہر طرف کی ان میں یہ چیز موجود ہے۔ تو ہونی چاہیے، کہا ہوگا حضرت نے، تو اس سے ایک بات جو ہے وہ سمجھ آتی ہے۔ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو ان چیزوں پر بہت بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، اور کہ تلفظ ٹھیک کیا ہے نہیں کیا ہے، اس طرح پڑھا ہے اس طرح پڑھا ہے۔ مناسب تو کرنا چاہیے، معقول اور معروف انداز میں تو حتماً کلام ٹھیک ہونی چاہیے، ادائیگی ٹھیک ہونی چاہیے، جیسے اپنی زبان میں جتنی ٹھیک ہونی چاہیے عربی میں بھی اتنا ہی ہے۔ لیکن حضرت کی یہ حدیث اس بات کی گواہی ہے کہ خود عربوں میں ذات کو تکلم کرنے والے مختلف ہیں، خود عرب میں ذات کو تکلم کرنے والے اور اس کو بولنے والے، ان کے لہجے یا ان کی ادائیگی مختلف ہو سکتی ہے، اور حضرت ان سب میں سے کیا ہیں؟ افضل ہیں۔ جو تکلم ذات کے ساتھ کرتے ہیں وہ عربوں کی بات کر رہے ہیں نا،
تو عربوں میں بھی اتنے مختلف ہیں کہ حضرت نے یہ کہا کہ میں جو تکلم کر سکتا ہوں تو وہ سب سے کیا ہے، بہتر ہے اور واضح ہے۔ ابھی عربی کلام سنیں تو ان میں اب جو عراق والے ہیں ان کا اور لہجہ ہے، جو مملکت عربیہ سعودیہ میں ہیں ان کا لہجہ اور ہے، مصر والوں کا بالکل ہی مختلف ہے۔ اور اسی طرح جیسے باقی جگہوں پہ جیسے ہر کچھ جغرافیائی فرق فاصلے کے بعد ایک نیا لہجہ شروع ہو جاتا ہے، وہاں بھی بین ہی یہی طرز ہے عربوں میں، اور اسی طرح ہے، کوئی اس طرح بول رہا ہے کوئی اس طرح بول رہا ہے، بہت مختلف ہے۔ اور یہ بہت تاکید اس لیول کی نہیں ہے جتنی کہ اب بعض فقہا کے کارندوں نے یہ بنا لیا ہے کہ بس بھائی بندے کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے، دوسرے بندے سے پڑھانی چاہیے نماز، جو ضروری نماز مثلا حج کی نماز اگر ہے تو وہ کیونکہ خود وہ نہیں ادا کر سکتا تو کسی دوسرے بندے سے مثلا پڑھائے کہ کہیں اس کا حج ضائع نہ ہو جائے۔ تو اس طرح اس لیول کی تاکید نہیں ہے۔ ولا الضالین، کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے پاس اصل میں یہ ہے کہ یہ جو ضال ہے اور زاد ہے اور زوئے یا ضا جسے کہتے ہیں، تو یہ تین ملتے جلتے ہیں، ملتے جلتے ان کے وہ مخرج ہیں، مخرج تلفظ جو ہے وہ منہ میں ملتے جلتے ہیں، اتنے قریب المخرج ہیں کہ ان کے فرق کے لیے تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے۔ تو کوشش یعنی معروف کوشش کرنی چاہیے۔ باقی جو یہ اتنی تاکید کے لوگوں کی نمازوں کو باطل قرار دیا جائے اور کہا جائے کہ بس اب جو ہے نا جو جنہوں نے یہ ادائیگی صحیح نہیں کی ان کی نمازیں ٹھیک نہیں ہیں، تو یہ شاید اس طرح کی بات نہیں ہے۔ انسان سے خدا کریم نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جب ہم صاحب زبان ہی نہیں ہیں، خود صاحب زبان بھی سارے صحیح نہیں بول سکتے ہیں، یقیناً جب مختلف ہیں تو ان میں سے کوئی ہیں جو صحیح نہیں بول سکتے ہیں۔ جب صاحب زبان ہی اس کو صحیح تلفظ اس طرح اگر کوئی اس کا سٹینڈرڈ ہے ایسے فکس تو نہیں کر سکتے ہیں، تو جو صاحب زبان نہیں ہے ان سے توقع بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو بہت زیادہ ایسے مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، گزارا چلانا چاہیے۔ گزارا اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے، فرشتے اتنے جھلے بھی نہیں ہیں ان کو پتہ نہ چلے کہ بندے نے کیا بولا ہے، تو سمجھ آ ہی جاتی ہوگی کہ بھائی یہی بات کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک دو اور چھوٹے سے مسئلے ہیں سورہ حمد کے بارے میں جو عرض کرنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ سبع من المثانی ہے، اس کی بات تقریباً تھوڑی بہت عرض کر دی ہوئی ہے، لیکن آخر میں پھر ایک دفعہ کہتے ہیں کہ اس میں 7 جوڑے ہیں جو بیان ہوئے ہیں، اور اس کو قرآن کے مقابل میں قرار دیا گیا ہے۔ 7 جوڑے ہیں جو کہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یا حمد ہے، محمود ہے، رب ہے، مربوب ہے، الرحمن الرحیم، اس کو تو صفت ہی قرار دے دیں، شاید یہ علیحدہ جوڑا نہ بن سکے۔ 2 جوڑے پہلے اس میں ہو گئے، مالک یوم الدین، مالک ہے اور یوم الدین ہے۔ تیسرا جوڑا ہو گیا آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ 2 جوڑے ہیں۔ ایاک نعبد، ایک طرف بندہ ہے ایک طرف معبود ہے، دوسری طرف ایک طرف طلبگار ہے مدد خواہ ہے، دوسری طرف مدد کرنے والا ہے۔ آگے ہے صراط، اہدنا الصراط المستقیم، دعا کرنے والا ہے اور دعا کو پورا کرنے والا ہے۔ اور آگے جو ہے یہ کتنے ہو گئے جی؟ ہاں جی 6 ہو گئے، اور آخر جنت اور جہنم والے لوگ جو کہ 2 کا ایک جوڑا بنتا ہے، اور ان کا جو مالک ہے، مالک یوم الدین۔ یعنی اس طرح اب ممکن ہے کہ کوئی ان کو آخر کو 2 بنا دے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کو ایک۔ یہ اب خدا کریم خود بہتر جانتا ہے کہ اس نے یہ جو
7 مسانی ذکر کیے ہیں. ان سے مراد کیا ہے؟ بہت سارے مفسرین نے اس کو سادہ انداز میں اس کا حل یہ کیا ہے کہ سورت کی ٹوٹل جو ہے 6 آیتیں ہیں اور 7ویں آیت بسم اللہ کو ملا کر انہوں نے کیا کیا ہے؟ 7 آیتیں ہیں تو یہ 7 مسانی بنا دیے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. بس آیتوں کو مسنا کا نام دے کر مسئلہ حل کر دیا ہے. اور جنہوں نے بسم اللہ کو حصہ نہیں بنایا ہے قرآن کا، اس کا سورہ حمد کا، انہوں نے کہا ہے کہ بسم اللہ علیحدہ ہے اور سورہ حمد الحمدللہ سے شروع. انہوں نے آخری 2 جو صراط الذین انعمت علیہم کو ایک اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو اگلی آخری قرار دے کر ان کو 2 آیتیں بنا دیا ہے اور اس طرح 7 آیتیں پوری کر دی ہیں. انہوں نے یہ راستہ اپنا لیا. اس طرح 7 مسانی انہوں نے پورے کر دیے ہیں. تو ہر ایک نے کوئی حل کیا ہے. حالانکہ مسنا سے مراد وہ جوڑواں 2 جڑواں چیزیں اور ایک دوسرے کے مقابل جو کہ پوری کائنات کی جو ہے نا نشاندہی کرتے ہیں، یعنی پوری کائنات کی نشاندہی کرتی ہیں. ہر جوڑا پوری کائنات کی نشاندہی کرتی ہے، جوڑا کرتا ہے. تو یہ مراد بنتی ہے. یعنی البتہ اللہ عالم بالصواب، یہ ہم فائنل نہیں، اس لیے کہ کسی کو بھی فائنل یہ نہیں پتہ ہے کہ یہ جو 7 جوڑے سورہ حمد میں ہیں یہ کیا ہے، کن جوڑوں کی طرف. تو ہم صرف ایک احتمال دے سکتے ہیں، ایک مظنہ اپنی طرف سے پیش کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہی ہو، صرف ذہنوں کو کھولنے کے لیے اور ایک بات کو سامنے. آخری بات سورہ حمد کے بارے میں یہ کرنی ہے اور اس سورت کے اختتام کو ہم جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ روزانہ جو ہے یہ نماز میں ہمارے لیے فرضی نمازوں میں، فرض نمازوں میں اور واجب نمازوں میں سب پر واجب ہے کہ اس کو پڑھا جائے. اور سارے مسلمان نماز میں سورہ حمد کو پڑھتے ہیں. سورہ حمد جو ہے یہ بہت اچھے انداز کی ایک دعا ہے، یعنی دعا ہے جس میں خدا کریم نے اپنی رضایت اور اپنی بندگی کا پروانہ یا انعام کا پروانہ دینا ہے. صراط مستقیم یعنی انعام، انعام کا پروانہ مانگا گیا ہے اس میں. تو یہ جو دوسری صورت ہوتی ہے قرآن نماز میں پڑھی جاتی ہے، ہماری فقہ میں دوسری صورت، پوری صورت پڑھنی چاہیے، چاہے چھوٹی صورت ہو چاہے بڑی، تو پوری صورت پڑھنی چاہیے سورہ حمد کے بعد پہلی اور دوسری رکعت میں. تو دوسری صورت یوں سمجھیں کہ اس پہلی صورت کا جواب ہوتا ہے. دعا کے بارے میں ایک اور مقولہ موجود ہے، ائمہ کی طرف سے ہی نقل ہوا ہے کہ دعا جو انسان کرتا ہے، جو بھی دعائیں ہیں، یہ قرآن سائد ہے. قرآن سائد یعنی جو قرآن اوپر جاتا ہے، اللہ کی طرف جاتا ہے. ہوتی وہ بھی بات یہی ہے، بندگی اور خدا کی بات ہوتی ہے، بندگی اور اس کی معبود کی بات ہوتی ہے. تو یہ جاتی ہے کدھر؟ ادھر. اور قرآن کون سا ہے؟ قرآن نازل ہے. قرآن نازل ہے، یہ جو کلام الہی ہے قرآن نازل ہے. اور دعائیں جو ہماری ہوتی ہیں وہ بھی وہی ہوتی ہیں، لیکن وہ کیا ہوتی ہیں؟ قرآن سائد یعنی جو اللہ کی طرف جاتا ہے. تو سورہ حمد جو ہے وہ ہماری دعا ہوتی ہے جو ہم اللہ کی طرف پیش کرتے ہیں، اور جو اگلی صورت ہوتی ہے وہ جواب ہوتا ہے اس کا. اس لیے اگر کوئی خاص مقصد کے لیے، کوئی خاص اس کے لیے آپ نے نماز پڑھنی ہوتی ہے تو آپ وہ والی صورت آگے اس میں پڑھتے ہیں، تو آپ کے مقاصد جو ہے نا وہ خدا کریم حل کرتا ہے. جب یہ صورت پڑھی جاتی ہے، حمد میں مانگی گئی ہے، تو آگے سے خدا کریم مثال کے طور پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد،
سورہ توحید پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے جواب میں خدا کی طرف سے یہ جواب لینا چاہ رہے ہیں کہ وہی کافی ہے سب کچھ کرنے کے لیے، وہ کافی ہے، جو مانگا گیا ہے وہ واقعاً وہی ہے، اور وہ رب العالمین ہے، اور وہ دینے والا ہے، اور وہ دے گا۔ استعانت بھی اسی سے، عبادت بھی اسی کی، اور ربوبیت بھی اسی کی، حمد بھی اسی کی، تمام چیزیں اسی کی۔ جب وہ کہتا ہے کہ میں ہوں نا، قل هو اللہ احد، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو مانگی ہوئی دعا ہے وہ انشاءاللہ پوری ہوگی۔ تو اس کو جواب کے طور پر سمجھا جائے، اس کی طرف توجہ رکھیں کہ جب آپ پہلی صورت میں دعا مانگتے ہیں تو دوسری صورت میں وہ اس کو یوں ہی سمجھیں کہ جیسے وہ خدا کریم کی طرف سے کیا ہے، جواب ہے۔ جب یہ آپ نے مانگا تو ادھر سے کہا کل، کہہ دے، قل هو اللہ احد، بس وہی ہے جو پوری کرنے والا ہے، وہی ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے، ایک ہی ہے اللہ الصمد، اور اس میں کسی قسم کی کسر اور نقص بھی نہیں ہے، وہ ہر حوالے سے پیڈا ہے، پکا ہے، مستحکم ہے، اور سارے کاموں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ ہر چیز جانتا بھی ہے، قادر بھی ہے، کل شیء قدیر ہے۔ تو یہ اس کا جواب ہوتا ہے۔ اب جب آپ نماز پڑھیں تو انشاءاللہ اس نقطے کو ذہن میں رکھیں، پہلا جملہ ہے دعائیہ اور دوسرا ذکر ہے جوابیہ، اس کو اسی انداز میں لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نماز میں بھی بہت بہتری آئے گی، اور آپ پھر صورت سلیکٹ کر کے پڑھیں گے۔ ایسے ہی بس بھئی یہ چھوٹی صورت ہے پڑھیں گے کوشش نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے، اگر آپ کسی شر میں مبتلا ہیں، کسی مصیبت میں، مشکل میں ہیں، تو پھر آپ اگر اعتقادی اور ذہنی اور سوچ کی اور نفسیاتی مشکل ہے تو سورہ والناس پڑھیں گے، اور اگر آپ کی کوئی مادی اور دوسری جو جسمانی اور مادیات، جسم سے مربوط کوئی بھی یا دنیا سے مربوط کوئی بھی چیز، فزیکی جسے کہتے ہیں، تکوینی کوئی مشکل ہے آپ کی، تکوینی اور کونی مشکل ہے، تو پھر آپ سورہ فلق پڑھیں گے، حمد کے بعد وہ سورت پڑھیں گے تو آپ کی وہ مشکل انشاءاللہ باذن اللہ حل ہوگی۔ لیکن حمد کو بھی پھر توجہ سے پڑھیں اور دعا کر کے پڑھیں کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں، اور پھر جواب کو بھی جواب کر کے پڑھیں تو انشاءاللہ وہ مشکل آپ کی حل ہوگی انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔